السلام علیکم کلاس ففتھ کے اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر آپ سبوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پہلے والے لیکچر میں ہم نے اس پیراگراف تک آپ لوگوں کو پڑھایا تھا۔ آج ہے یہاں سے اس پیراگراف سے پیج نمبر 47۔ شاید اس زمانے کی نئی روشنی کی آپ کو خبر نہیں، اجی حضرت بڑی بڑی اونچی سرکاروں میں جوتے اندر بے تکلف جاتے ہیں، یعنی بلا ہچکچاہٹ کے، بلا بے تکلف بڑے بڑے محلوں میں جاتے ہیں، اور ٹوپی جس کو آپ نے سر چڑھا رکھی ہے باہر ہی رہ جاتی ہے۔ آپ بتائیے جوتے ہونے میں میری آبرو کیسے گٹ گئی؟ تو سوال کرتا ہے کہ میں جوتا ہونے سے آپ کی جو ابرو ہے وہ کیسے گٹ گئی؟ اس میں نے دیکھا کہ میرا جوتا مجھے اور ذلیل کر رہا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن ضبط کیا میں نے کیا کیا؟ صبر کیا، ضبط کیا، اور کہا اے کمینے جوتے، تجھ کو کچھ خبر بھی نہیں، اللہ نے خود تجھے ذلیل سمجھا۔ حضرت موسیٰ جب دربار الہی میں پہنچے تو حکم ہوا اپنے جوتے اتار ڈالو۔ اب دیکھ، یہ ہے تیری عزت سب سے بڑا دربار میں۔ جوتا بولا بے شک یہ صحیح ہے، لیکن جہاں تک میں ان کے ساتھ گیا وہاں تک آپ تو کیا بڑے بڑے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کی قربت کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ دنیا کی تمام نمائشوں سے بری ہو جائے۔ آخر میں تنگ آ گیا اور پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا سچ مچ تم مجھ سے اچھے ہو؟ جوتا بولا، میں کیا جانوں کون اچھا ہے اور کون برا؟ ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ جو اپنے فرائض و حقوق عمدگی اور مستعدی سے ادا کریں وہ اچھا ہے۔ جوتا نے ان سے اس سوال کا جواب میں کہا کہ جو انسان فرض شناس ہو، جو حقوق کو تیاری کے ساتھ ادا کرے، تو میری نظر میں یہی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ میری زبان سے نکلا بے شک۔ جوتا فوراً خوشی سے بولا، تو پھر میں آپ سے اچھا ہوں۔ تو ایسا ہے تو میں آپ سے بہتر ہوں۔ دیکھیے، اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا ہے، آپ نے جو کام لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا۔ دیکھیے، اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا، آپ نے جو کام لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا۔ آپ مجھ کو پہن کر برے کام کرنے گئے، آپ دوسروں کو دکھ پہنچانے گئے، آپ جھوٹی گواہیاں دینے گئے، یعنی مجھے استعمال کر کے آپ نے بہت سارے گناہ جو ہے وہ انجام دے۔ چوری کرنے گئے، آپ مسجدوں سے مجھے اٹھا لائے، میں نے فرما برداری سے انکار تو نہیں کیا۔ آپ مجھ پہن کر نجاست میں چلے گئے، کانٹوں اور پتھروں میں گھس گئے، میں نے تکلیفیں اٹھائے مگر اوف نہیں کی۔ لیکن میں نے یہ سارے کام آپ نے مجھے پہن کر انجام دیا، لیکن میں نے کبھی اف تک نہیں کیا۔ مصیبتیں جھیلیں، میں نے مصیبتیں اٹھائی مگر اطاعت سے منہ نہیں موڑا، میں نے آپ کی فرما برداری، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ آپ ذرا آپ اپنی طرف دیکھیے اور بتائیے کہ اللہ نے جو فرائض آپ کے ذمے ڈالے اور جو حقوق آپ پر عائد کیے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ خدا نے جو فرائض آپ کے ذمے ڈالے ہیں ان کو آپ نے کہاں تک ادا کیا؟ ذرا سوچئے کتنی نمازیں آپ نے قضا کی، یعنی وقت پہ
انجام نہیں دی. کتنے روزے آپ کھا گئے, زکوٰۃ آپ نے کتنے دی, والدین کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق آپ نے کس حد تک ادا کیے. مہربان, قصور معاف, آپ بٹ کر ہزار باتیں بنائیے, میں آپ سے اچھا ہوں, آپ میں لاجواب تھا. یہ سارے دلیل جب پیش کیا جوتا نے تو وہ جواب نہ دے سکے. تمام زندگی کے گناہ سامنے آ گئے اور مجھے ہار ماننی ہی پڑی. اب میں نے ہار مان لیا. تو یہ آپ لوگوں کا یہ جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہے. آپ لوگ بار بار اپنی ٹیکسٹ بک سے اس کو ریڈنگ کرتے رہے. شکریہ.